اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم وخطابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وجميع أتباعه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. My dear respected brothers and sisters and children, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, in this speech, I will talk about Sayyidatul Nisa, Sayyida Fatima al-Zahra, Salamullahi alayha, Ridwanullahi ta'ala alayha. آج 3 رمضان المبارک ہے. آج حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت overwhelming majority of Muslims around the world believe that Sayyida Fatima al-Zahra رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا passed away on the 3rd of Ramadan. We know that some of the people believe that he was martyred, and آپ کچھ لوگ ان کا یوم شہادت مناتے ہیں دوسرے مہینوں میں. یاد رکھیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نیچرل نارمل کاز آف ڈیتھ تھا ان کا. آپ کو کسی نے شہید نہیں کیا. اب کسی کا عقیدہ ہے تو وہ عقیدہ رکھے اپنے پاس. الحمدللہ اوورwhelming میجورٹی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال نارمل کاز آف ڈیتھ ہے. اور اس کا اہم ترین ثبوت خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری پردہ فرمانے سے پہلے آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور آپ نے ان کے کان میں کچھ کہا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگ گئیں، زار و قطار رونے لگ گئی. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑے عرصے کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کو پھر بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا تو آپ مسکرانے لگ گئیں، آپ ہنسنے لگ گئیں. لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلی دفعہ آپ کے کان میں کچھ کہا تو آپ رونے لگ گئیں، دوسری دفعہ جب آپ کو کان میں کچھ کہا تو آپ مسکرانے لگ گئیں. تو آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلی دفعہ کہا تو مجھے یہ کہا کہ اب میرے دنیا سے پردہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، میں اپنے رفیق اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اب جاؤں گا. تو آپ کی جدائی کے صدمے کو میں برداشت نہیں کر سکی اور رونے لگ گئی. اور بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جو کان میں کہا وہ یہ کہا کہ سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے ملو گے. اور یہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 6 مہینے کے بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا. لوگوں نے من گھڑت باتیں گھڑی ہوئی ہیں، من گھڑت باتیں بہت پہلے لکھ دی گئی تھی، اور یہ سنیوں کی کتابوں میں بھی ہیں اور شیعوں کی کتابوں میں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خالی شیعوں کی کتابوں میں ہیں، بہت سارے سنیوں کی کتابوں میں بھی بڑی موضوع باتیں لکھی گئی ہیں، فیبریکیٹڈ باتیں ہیں، جس کے نتیجے کے اندر
اب مسلمانوں کے اندر وہ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی اور فرقہ فرقہ بن گیا. خارجیت کے دور میں لازمی طور پر بہت ساری باتیں ایسی گھڑی گئیں جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہوتی ہے، اعوذ باللہ، حضور کے آل پاک کی توہین ہوتی ہے، اور حضور پاک کے اصحاب پاک کی بھی توہین ہوتی ہے. پھر بنو امیہ کے دور میں، بنو عباس کے دور میں، بنو فاطمہ کے دور میں، ان تمام ادوار کے اندر اور صفی دور کے اندر تو بہت معاملہ ہوا کہ جس میں بادشاہوں کی تلوار کی نوک کے اوپر بہت ساری باتیں لکھ دی گئیں. اب چونکہ یہ ہزاروں سال پرانی کتابیں ہیں، لہٰذا ان میں جب یہ باتیں لکھ دی گئی ہیں تو اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر فرقہ واریت بھی ہے اور غلط فہمی بھی ہے. آئیے سید النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل ہم قرآن سے پوچھتے ہیں. اور یاد رکھیے ایک بات میں سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ حضور کے تمام صحابہ انکلوڈنگ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، تمام صحابہ کرام حضور کی تمام اہل بیت سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بے پناہ، کیونکہ ان سب کو یہ معلوم تھا اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اپنے کانوں سے سنتے تھے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آل پاک سے، اور خاص طور پر سیدنا امام علی کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، امام حسن امام حسین سے کس طرح سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام شدت کے ساتھ محبت فرماتے ہیں. اور آپ نے ان کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں اور جو عمل اور جو کیا کہنا چاہیے انٹریکشن ان کے ساتھ ہوا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو معاملات ان کے ساتھ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ سب کی نظروں میں. اور صحابہ وہ ہیں، یاد رکھیے، بلا وجہ لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کر رکھی ہیں پرانی کتابوں میں، بہت ساری چیزیں غلط ہیں، ان کو چھوڑیے، آپ آئیے قرآن کے اوپر آ جائیے. قرآن کریم کے اندر ایک صحابی کی مذمت نہیں ہے، اور قرآن کریم کے اندر آل پاک رسول پاک کی اہل بیت کی بے پناہ تعریف اور محبت شرط ایمان ہے. تو آئیے آج ہم فرقہ واریت کو چھوڑیں اور اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ آل رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ کو بھی دل سے عزیز ہے اور تمام مسلمانوں کو بھی دل سے عزیز ہے. یہ ہمارے شیعہ بھائیوں کی ملکیت نہیں ہے کہ آپ اہل بیت، جو بھی اہل بیت کی تعریف کرے بس سمجھے وہ شیعہ ہو جاتا ہے. اور بدقسمتی سے موجودہ دور کے اندر ایران اور سعودی عرب کے سیاسی جھگڑے کو شیعہ سنی کا جھگڑا بنا دیا گیا. یہ امریکہ نے جھگڑا، اپنے مفاد میں یہ جھگڑے شروع کیے ارلی 80s کے اندر، عراق اور ایران کی جنگ کے بعد، اور جنگ سے بلکہ، اور یہ اس کے بعد پورے مڈل ایسٹ میں عرب اور غیر عرب کا جھگڑا بن گیا، اور پھر بعد میں یہ شیعہ اور سنی کا جھگڑا بن گیا. اس جھگڑے کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ مسلمانوں کے دشمن یہ چاہتے تھے کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑیں، کیونکہ مسلمانوں کی ہسٹری میں، 1400 سال کی ہسٹری میں سول وار نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں ظالم بادشاہ ضرور گزرے ہیں جنہوں نے بہت ظلم کیا ہے عوام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، مسلمان ہو کر مسلمانوں پہ ظلم کیا ہے، ایسے حکمران گزرے ہیں، لیکن ہمارے یہاں سول وار نہیں ہوئی ہے جیسے عیسائیوں کے اندر ہوئی ہے، جیسے دوسرے لوگوں میں ہوئی ہے. وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے مسلمانوں میں سول وار ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان تمام کاموں کو ناکام فرمائے اور مسلمانوں کو عقل اور شعور اور سمجھ عطا فرمائے کہ ہم کسی سازش کا شکار نہ ہوں. لیکن میرے بھائیوں، میں آپ کو، میری بہنوں، ایک بات بتاؤں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضور، ان کے اولاد پاک امام حسن امام حسین، ان کے شوہر امام علی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ پاک نفوس ہیں جن سے صحابہ نے ٹوٹ کر محبت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی حدیثیں موجود ہیں. احادیث جو سنی کتابیں ہیں ان کے اندر
جہاں باب فضائل مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، وہاں پر چیپٹرز ہیں فضائل سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ۔ میں بعض اوقات اس بات پہ بھی حیران ہوتا ہوں کہ بعض ہمارے سنی اس بات پہ لڑتے ہیں کہ ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے کہ سلام اللہ علیہ کہا جائے۔ دونوں باتیں صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سلامتی بھیجتا ہے اور اللہ ان سے راضی بھی ہے۔ اور ایک بات اور کان کھول کے سن لیں، یہ جتنے اہل بیت ہیں نا، ان کا دورہ مقام ہے، یہ صحابی بھی ہیں اور حضور کی اولاد پاک بھی ہیں اور حضور کا خون بھی ہیں، ان کا دورہ مقام ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، جو حضور کی اہل بیت میں بھی شامل ہیں اور حضور کے صحابی بھی ہیں۔ سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والی تو حضور کی اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، حضرت فاطمہ کی والدہ محترمہ۔ یہ سب سے پہلے مسلمان ہیں، مردوں میں، عورتوں میں، سارے انسانوں میں سب سے پہلا مسلمان حضور کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا، جو حضرت فاطمہ کی والدہ ہیں، مولا علی کی ساس ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی سب سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ایڈلٹ لوگوں میں، مردوں میں آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ اور دیکھیے حضرت علی کے فضائل سن کر اگر کسی کے دل میں تنگی ہوتی ہے اور اس کو یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے شیعہ نہ کہہ دے، تو یاد رکھیے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ منافقت کی علامت ہے، یہ بھی منافقت کی علامت ہے۔ اہل بیت کی تعریف کر کے لوگ، بعض یہ چیزیں آ گئی ہیں گزشتہ کوئی 20-25-30 سال کے اندر، عراق ایران جنگ کے بعد یہ سعودی عرب نے لوگوں کو پیسے دے دے کے یہ اس بات کا احساس دلانا شروع کر دیا کہ جناب آپ اہل بیت کی زیادہ تعریف نہ کریں ورنہ آپ کو شیعہ کا ٹھپا لگ جائے گا۔ میں قربان جاؤں اس خاک کے جو امام شافعی کے قدموں کے نیچے آئی۔ امام شافعی کو اور اسے دیکھیے تقریباً 1250 سال پہلے، 1300 سال پہلے اس بات کا خدشہ تھا، اور لوگوں نے کہا کہ یا امام شافعی اہل سنت جماعت کے سرخیل، اہل سنت جماعت ہمارے سر کے تاج، کہ آپ اہل بیت سے اتنی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو شیعہ کہیں گے، تو کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا۔ امام شافعی کے الفاظ ہیں کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضیت ہے تو میں رافضی ہوں، اہل بیت کی محبت کا نام اگر شیعہ تو میں شیعہ ہوں۔ ان کو تو کوئی ڈر نہیں تھا، آج سنیوں کو ڈر ہو گیا جناب اہل بیت کی تعریف کرو تو کوئی شیعہ نہ کہہ دے کوئی۔ اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے پھر وہ صحابہ کرام، بھئی صحابہ کرام ہمارے سر کے تاج ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ ایک بھی صحابی چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے یا فتح مکہ کے بعد میں مسلمان ہوئے، جو بھی ایک بھی صحابی جس نے ایک منٹ بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایمان کی حالت میں گزارا، وہ ہمارے نزدیک صحابی ہے، ایک منٹ بھی، اور ان کا احترام ہم پر لازم و ملزوم ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے، اور یہ جسے کہتے ہیں نا پارلیمانی جمہوریت میں پولیٹیکلی رائٹ ہونے کے لیے آپ اپنی تقریر کو بیلنس کریں، جناب نہیں یہ بھی کہنا تاکہ یہ بھی خوش رہیں وہ بھی خوش رہیں۔ اہل سنت جماعت اہل بیت کی تعریف سن کر خوشی ہوتے ہیں، جتنی زیادہ تعریف کی جائے خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تمام اہل بیت عظام رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، تو صحابہ کی تو تعریف ہو رہی ہے۔ ان کا دوہرا مقام ہے کہ یہ حضور کا خون بھی ہیں، حضور کے صحابی بھی ہیں، اور تمام صحابہ کرام نے ان کو اسی طرح سے عزت دی ہے جس طرح سے اللہ اور اس کا رسول ان کی عزت دینا چاہتے ہیں۔ حضرات محترم، آپ ہسٹری پڑھیے، یہ جو ہمارے 4 فقہی امام گزرے ہیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 4 اماموں کی بہت پٹائی ہوئی ہے، ان کو جیلیں کاٹی گئی ہیں، ان کو کوڑے لگے ہیں، ان کو سزائیں دی گئی ہیں۔ مجھے کوئی عالم یہ بتائے کہ ان کو سزا اس وجہ سے دی گئی کہ انہوں نے کوئی مسئلہ غلط کر دیا تھا۔ ہمارے سر کے تاج ہیں یہ 4 امام فقہ، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ہم ان کے اسلام کی اور دین کی شریعت کی جو تشریح اور توضیح اور تفسیر انہوں نے بیان کی ہے، وہ اس کو ہم ایمان اور اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں۔
ان سب کو مارا گیا ہے، ان سب کو سزا دی گئی ہے، ان کو جیلیں ہوئی ہیں. امام احمد بن حنبل کو اونٹ پر باندھ کے چھوڑ دیا گیا تھا، کسی اور وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ یہ مولا علی سے، اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے. اہل بیت سے محبت کی سزا ان کو دی گئی. امام نسائی، جن کی نسائی شریف ہے، سائے ستہ کی کتاب، ان کو جمعے کے دن مسجد کے اندر ممبر سے گھسیٹ کے اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ آپ شہید ہو گئے. وہ کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ کوئی غلط مسئلے بیان نہیں کر رہے تھے، اعوذ باللہ خاکم بدہن، وہ کوئی جاہل انسان نہیں تھے. ان کو مارا صرف اس لیے گیا کہ وہ مولا علی کی تعریف کر رہے تھے، اہل بیت کی تعریف کر رہے تھے. تو آپ خدا رہا اس شیعہ سنی مسئلے کے اندر اہل بیت کی تعریف کو بند کر دیں گے؟ یا جب ان کے دن ہے تو آپ ان کی تعریف کریں. جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن آئے، آپ حضرت ابو بکر صدیق کے وہ فضائل مناقب بیان کریں، بالکل بیان کریں، ہم کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. کینیڈا میں سب سے پہلے یوم ابو بکر صدیق، یوم فاروق اعظم، یوم عثمان غنی، یوم مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اہل بیت الزام کے دن، صحابہ کرام کے دن، حضور کے صدقے میں اللہ نے یہ ہمیں عزت دی ہے کہ یہاں شروع کیا جائے. کسی نے اس سے پہلے آج تک نہیں کیا تھا یہ. تو ہمیں سنی ہونے کا سرٹیفکیٹ کسی سے چاہیے نہیں. لیکن میں اپنے ان بہن بھائیوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو صرف اس لوگوں کے ورگلانے میں آنے کے بعد حضور کے اہل بیت کی تعریف کو سننے کو ان میں اب تنگی پیدا ہو جاتی ہے، یا پھر وہ کہتے ہیں بیلنس کرو، جلدی بیلنس کرو، اور بھی ذکر کرو. جس کا جو دن ہو اس دن اس کا ذکر کریں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے اس کو تکلیف کی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ سنیوں کی کتاب ہے. آپ اس تعریف کو سن نہیں سکتے کہ کوئی آپ کو شیعہ نہ کہتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر ماں سے پیدا ہونے والا بچہ اس کی نسبت اس کے باپ کی طرف ہوتی ہے. فاطمہ کی اولاد کی نسبت میرے ساتھ ہے، رسول پاک فرماتے ہیں. حالانکہ وہ مولا علی کا خون ہے، سب کو پتہ ہے. حضور تو حضرت فاطمہ تو حضور کی بیٹی ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں میری نسل جو ہے وہ فاطمہ سے چلے گی، میری نسب جو ہے فاطمہ سے چلے گا. حضرات محترم، پڑھیے ذرا اپنی سنیوں کی وہ کتابیں پڑھیے جو اس عصبیت سے پاک ہیں. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی دعا مانگتے رہے، یا اللہ مجھے علی کے بعد زندہ نہ رکھنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور مشہور دعا ہے، یا اللہ مجھے اس گروہ میں رکھنا جس گروہ میں علی ہو. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں عمر ہلاک ہو گیا ہوتا رضی اللہ تعالیٰ. تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حضرت علی کی تعریف نہیں، یا اس میں خدا نہ خواستہ اعوذ باللہ حضرت عمر اپنی حیثیت کم کر رہے ہیں، حضرت علی کی حیثیت بڑھا رہے ہیں، تو یہ تو شیعہ کرتے ہیں؟ نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو حضرت عمر بتا رہے ہیں دنیا کو کہ مولا علی کو جو حضور سے نسبت ہے وہ انہی کو نسبت ہے. حضرت محترم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت فاطمہ سے بے پناہ محبت ہے. کبھی غور کریں آپ، جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا کھڑی ہو جاتی تھی اور اپنے والد کا استقبال کھڑے ہو کر کرتی تھی. یہ بات تو سمجھ میں آتی، اور ہمارا مذہب بھی یہ بتاتا ہے، ہمارا کلچر بھی یہ بتاتا ہے کہ جب بڑے آئیں تو چھوٹے کھڑے ہو کے ان کا استقبال کریں. تو حضرت فاطمہ الزہرا کا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھڑا ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. ایک حقیقت ہے، ایک سچ ہے، ایک تہذیب ہے، ایک تمدن ہے، ایک ادب ہے کہ آپ اپنے والد
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کھڑے ہو کے استقبال کرتی تھی، حضور کے ہاتھ کو بوسہ دیتی تھی اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جگہ پہ بٹھاتی تھی۔ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا یہ کرنا کوئی خاص بات نہیں، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے کرتی ہے اور کرنا چاہیے، اپنی ماں کے لیے کرنا چاہیے۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ زہرا کے گھر جاتے تھے، جب حضرت فاطمہ زہرا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آتی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے تھے، نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی والد اپنی بیٹی کا استقبال کھڑے ہو کر کر رہے ہیں، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح سے اپنی بیٹی کا اکرام کرنا تمام صحابہ کو بتا رہا ہے اور ہم سب کو بتا رہا ہے، امت کو بتا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت فاطمہ زہرا سے کتنا پیار ہے۔ حضور اپنی بیٹی کا ادب کر رہے ہیں، یہ شفقت اور محبت بھی ہے۔ حضرت فاطمہ کے ہاتھ کو چومتے تھے رسول پاک، ان کی ماتھے کو چومتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ زہرا کے بارے میں فرما چکے کہ دیکھو یہ فاطمہ وہ ہے جو جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 عورتیں پوری کائنات کے اندر اور ہمیشہ کے لیے، ایک اپنے دور کی بات نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے، بلکہ اس دنیا کے خاتمے کے بعد جنت کے اندر بھی، حضور نے فرمایا کہ 4 عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ ممتاز بنائی ہیں، ان کو سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی، ان کو اللہ نے چن لیا ہے۔ وہ 4 عورتیں سیدنا مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، سیدنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو فرعون کی وائف ہیں۔ دیکھیے اب اتنا ظالم آدمی اور جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوتا تھا، اپنے آپ کو خود رب کہتا تھا، بلکہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، اس کافر کی بیوی صرف نبی کی حفاظت کرنے کے نتیجے میں سب سے ممتاز ہو گئی، کیونکہ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی اور ان کو پالا۔ نبی کا احترام اور نبی کی پرورش اور نبی کی حفاظت کرنے کے نتیجے میں حضرت آسیہ کو اللہ نے ساری عورتوں سے ممتاز کر دیا۔ تو حضرات سنیں آپ، آج لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذرا سی تعریف تھوڑی سی کر دی جائے تو کہتے ہیں آپ نے ان کو خدا سے بڑھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی نہ بڑھ سکتا ہے، نہ بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے نبیوں کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کی جائے، ان کی وفاداری کی جائے، ان کے ساتھ یکجہتی کی جائے۔ تو حضرت آسیہ ممتاز خواتین میں سے ایک خواتین۔ پھر حضور نے فرمایا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، the زوجہ آف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام عورتوں سے ممتاز بنایا۔ اور چوتھی خاتون نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ دنیا میں بھی عورتوں کی سردار ہیں، آخرت میں بھی عورتوں کی سردار ہیں، جنت میں بھی عورتوں کی سردار ہیں۔ اس لیے کہ جب بنی نجران کے عیسائی آئے رسول پاک سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے، when the Christians of Bani Najran came to debate with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam، اور ان کے ساتھ پورا ایک وفد آیا، ان کے جو مذہبی رہنما تھے وہ سب آئے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اس زمانے میں نجران کا جو پوپ تھا وہ آیا، اور اس نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈیبیٹ کرنی تھی۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ آل عمران میں فرمایا۔ جب وہ ڈیبیٹ کے لیے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، فرما دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ آؤ ڈیبیٹ کر لو ہمارے ساتھ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفوس کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں۔ پھر اللہ کے سامنے ہم انووک کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کو، پر جس پہ اللہ کا غضب آ جائے سمجھو وہی جھوٹا ہے۔
اب حضور نے کہا اپنے بیٹوں کو، اللہ نے قرآن میں کہا ابنا انا و ابناکم، ابنا انا میں سے کون کن کو لگے گا؟ رسول پاک. اور یہ سب کے نزدیک متفق علیہ بات ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بریلویوں نے گھڑ لی ہے یا درود و سلام پڑھنے والوں نے گھڑ لی ہے. یہ ہسٹری ہے جو تمام لوگوں کو معلوم ہے، شیعوں کو بھی معلوم ہے، سنیوں کو بھی معلوم ہے، اور جو رسول پاک کے ذکر پر پابندیاں لگانے والے ہیں، اتنا کرو اتنا نہ کرو، ان کو بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن اور امام حسین کو اپنے بیٹے کے طور پہ لے کے گئے. ندو ابنا انا و ابناکم میں امام حسن اور امام حسین شامل ہیں. و نساء انا و نساءکم حضرت فاطمہ الزہرا ہے حضور کی طرف سے. و انفسنا و انفسکم حضور کے نفس کے طور پہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم. ان چاروں کو اور رسول پاک نے اپنے ساتھ چادر میں چھپایا ہوا ہے. بنی نجران کے لوگ سامنے سے آ رہے ہیں. جب وہ قریب آ گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر ہٹائی. تو اس سے پہلے یہ سب چادر میں بیٹھے ہوئے تھے. چادر میں جیسی ہٹائی تو بنی نجران کے عیسائیوں نے، ان کے راہب نے یہ دیکھا حضور نے اپنے دونوں شانوں کے اوپر امام حسن کو سامنے بٹھا، امام حسن اور امام حسین کو بٹھایا ہوا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں. سید فاطمہ الزہرا حضور کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں. یہ وہ پاک نفوس تھے. یہ وہ دیز ور دا بیوٹیفل فیسز. یہ وہ سچے لوگ تھے جن کے چہروں کو جب بنی نجران کے عیسائیوں نے دیکھا، اس وفد نے دیکھا، تو وفد میں وہ بھی بڑے ذی شعور لوگ تھے. ان کو بھی اللہ نے کچھ تھوڑی بہت حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت دی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، عیسائی تھے. وہ راہب جیسے ان چہروں کو دیکھ کے وہ پہچان گیا، کہنے کا اپنے تمام وفد کے لوگوں سے کہنے لگا، دیکھو یہ جھوٹوں کے چہرے نہیں لگ رہے، یہ سچوں کے چہرے ہیں. دیکھو ان سے ڈیبیٹ نہ کرنا. اگر ہم نے ان سے ڈیبیٹ کی، بحث کی، مباحثہ کیا تو یاد رکھو ہم شکست کھا جائیں گے اور پھر پوری دنیا سے عیسائیت کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. ان کو جزیہ دے دو. ان کافروں میں یہ صلاحیت تھی کہ ان پاک نفوس کے چہروں کو دیکھ کر ان کی حقیقت کو پہچان جائیں. اور مسلمانوں کے اندر وہ صلاحیت چلی گئی ہے کہ اپنے ہی ہیروز کو، اسلام کی بنیادی شخصیتوں کو، جن کے بارے میں ہم ہر نماز کے اندر درود پڑھتے ہیں، ان پر سلام بھیجتے ہیں، اور ہماری نماز کا جزو ہے حضور کی آل پاک پر درود بھیجنا اور سلام بھیجنا. حضور نے فرمایا جب مجھ پر درود شریف بھیجو تو مجھ پہ لنگڑا درود مت پڑھا کرو. لنگڑا درود؟ یا رسول اللہ لنگڑا درود کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا جس میں میری آل کو شامل نہ کیا جائے. حضور کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں بھائی کہ مجھ پر درود پڑھنے میں میری آل کو شامل کرنا. اور اس دور میں ایسے مسلمان اللہ محفوظ رکھے پیدا ہو گئے ہیں، اور خارجی تو اس زمانے میں بھی تھے، جنہوں نے حضور کی آل کو دیکھ کر حضور کو آل کو شہید کیا اور ان سے نفرت کی. حضرات محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چاروں کو اپنے ساتھ چادر میں ڈپایا ہوا ہے. بنی نجران کے عیسائیوں نے ان سے ڈیبیٹ نہیں کی، رسول پاک سے ڈیبیٹ نہیں کی، اور وہ تیار ہو گئے اس بات پر کہ ہم جزیہ دیں. یہ وہ حقیقت ہے جو آج مسلمان فراموش کر چکا ہے. اہل بیت عظام کی تعریف ہم سن نہیں سکتے. یاد رکھیے اہل بیت عظام کی تعریف کرنا صحابہ کا طریقہ ہے، اللہ کا حکم ہے. ان سے محبت قرآن کا حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اے میرے نبی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، سب لوگوں سے، صحابہ سے بھی کہہ دیجئے اور آنے والی امت سے بھی کہہ دیجئے،
لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں، کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں، کوئی تحفے نہیں چاہتا ہوں، کوئی نذرانے نہیں چاہتا ہوں، کوئی پیسے نہیں چاہتا ہوں، دولت نہیں چاہتا ہوں، کچھ نہیں چاہتا تم سے، لا اسألکم، لیکن ایک کام کرو، الا المودۃ فی القربى، جو میرے قرابت دار ہیں ان سے بہت محبت کا سلوک کرو، ان سے ٹوٹ کر محبت کرو. ان سے ٹوٹ کر محبت اصل میں اللہ کے نبی کے ساتھ ٹوٹ کر محبت ہے، کیونکہ نبی کی محبت ان کے ساتھ مشروط ہے، اور نبی کی محبت اللہ کے ساتھ مشروط ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتے ہیں جو صاحبان ایمان ہیں وہ اللہ سے شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں. تو اے اللہ تبارک و تعالی شدت کے ساتھ محبت تجھ سے کیسے کی جائے؟ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کے ساتھ محبت کرو، اور حبیب کہتے ہیں میری آل سے محبت کرو. تو ٹوٹ کر محبت آل پاک سے ہے، صحابہ نے آل پاک سے ٹوٹ کر محبت کی ہے. سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی ساتھ ہیں. ابو بکر صدیق امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن کو اٹھا کے ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر بڑی شفقت اور محبت سے کہتے ہیں اے حسن تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنے ملتے جلتے. حضرت ابو بکر کہہ سکتے ہیں کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان. اور یاد رکھیے عربی زبان میں فدا کا ابی و امی یہ انتہائی محبت کا اظہار کرنے والا جملہ ہے. صحابہ کرام اکثر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا کرتے تھے. اب حضرت ابو بکر ان کے والد سے بھی بڑے ہیں عمر میں، اور وہ حضرت علی کے بیٹے کو ہی کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان، تمہاری شکل رسول پاک سے کتنی مشابہت رکھتی ہے. یہ تھا صحابہ کا اور اہل بیت کا ریلیشن شپ. بعد میں لوگوں نے باتیں گڑھ لی، انہوں نے یہ چھین لیا وہ چھین لیا، کچھ نہیں چھینا. باغ فدق قربان جائیں. ہم اہل سنت الجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کو ساری دولتیں اللہ حضور کی آل پاک کے صدقے میں عطا فرماتا ہے. سیدہ فاطمہ زہرا کا صدقہ ملتا ہے سب کو، وہ ایک باغ کی خاطر فدا ہو جائیں گی دنیا کے اس چھوٹے سے باغ کے لیے. یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں. حضرت فاطمہ زہرا تو پوری زندگی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتی ہیں، یا رسول اللہ مجھے غلام عطا فرما دیجیے. چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. آپ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بس ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ ایسی زندگی ہے. حضرت فاطمہ کے گھر میں کئی کئی دن کھانا نہیں ہوتا تھا، اپنا کھانا وہ لوگوں کو میں تقسیم کر دیتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے. یہ ان کی زندگی کا اسٹائل ہے کہ جناب وہ ایک باپ پہ مرے جائیں گے، اعوذ باللہ خاکم بتا. بالکل نہیں ہوا. یہ ساری باتیں کتابوں میں ہیں، مجھے معلوم، ہماری کتابوں میں بھی ہیں، سنی کتابوں میں بھی. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اہل بیت نے اپنے ہر چیز کی قربانی دی ہے، جانوں کی قربانی بھی دی ہے، اور اپنے مفاد کی قربانی بھی دی ہے، اپنی ضرورت کی قربانی بھی دی ہے. اپنے منہ کا نوالا دوسروں کو دے دیا، خود نہیں کھایا، بھوکے رہے. یہ اہل بیت ہیں. حضرات محترم، اہل بیت کی شان یہ نہیں ہے کہ ان کو صحابہ کرام کی گستاخی کی جائے اور پھر اہل بیت کی شان کو بیان کیا جائے. اہل بیت کی عظمت اسی میں ہے کہ یہ بتایا جائے کہ صحابہ کرام نے ان کا کتنا ادب کیا ہے. اہل بیت کی عظمت اس میں ہے کہ وہ لوگ کیسے رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ زہرا کے بچوں کے لیے، امام حسن اور امام حسین کے لیے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، میرا نسب ان سے چلے گا. حضور نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. یہ کسی اور کے لیے نہیں کہا، حضرت فاطمہ کی اولاد کے لیے کہا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں بھی بے شمار احادیث موجود ہیں. حضور کے تمام صحابہ کرام میں جس میں خلفائے راشدین بھی شامل ہیں، سنی بک آف احادیث جتنی بھی ہمارے اہل سنت جماعت کی کتابیں ہیں، سائے ستہ ہیں،
سب سے زیادہ احادیث جس کے بارے میں اب بھی ملتی ہیں، حالانکہ اتنی پابندیوں کے باوجود، وہ سب سے زیادہ حدیث مولا علی کی شان میں ملتی ہیں. اور اس میں الحمدللہ نہ کسی صحابی نہ کسی اہل بیت ان کے کوئی جھگڑے نہیں تھے. یہ بات ٹھیک ہے، وہ جگہ جمل جنگ صفین ہوئی ہے، اس پہ کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن یاد رکھیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سر کی تاج، ان کا ادب اور احترام، تمام اہل بیت عظام کا حضرت فاطمہ الزہرا کا ادب اور احترام ہم سب پر فرض ہے. دیکھیے، ایک تو ہم نماز میں درود شریف بھیجتے ہیں حضور کی آل پر اور حضور کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی. لیکن ایک چیز آپ نے اور بھی کبھی غور کیا، ہر نماز میں جہاں درود شریف لازم و ملزوم ہے، امام شافعی کے نزدیک تو فرض ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے، سنت ہے، سوری. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. لا صلاۃ بدون الفاتحہ، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز ہوتی نہیں. اور اس میں اللہ نے یہ شرط رکھ دی کہ تم نے صراط مستقیم کی دعا جو مجھ سے کرنی ہے اس کی پہچان عطا فرما دی، اور فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ صراط مستقیم پر ہمیں چلا. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم ان لوگوں کا لائف سٹائل ہے، ان لوگوں کا زندگی کا رہن سہن ہے، ان لوگوں کا طریقہ عبادت ہے، ان لوگوں کا طریقہ زندگی ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا. ان کے ان کی جو بلیفز تھے، ان کے جو اعمال تھے، ان کی جو کیفیات تھیں، یہی ہے صراط مستقیم. تو اس صراط مستقیم جو صراط الذین انعمت علیہم، اس میں سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ہیں اور تمام انبیاء ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین. یہ بتائیے ان چاروں کی کیٹیگری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صدیقین، شہداء میں حضور کی آل پاک نہیں آئے گی؟ تو ہم تو ہر نماز میں ان کے رستے پہ چلنے کی دعائیں مانگتے ہیں، اور پھر ان کی اگر تعریف کریں تو کہتے ہیں جناب تعریف مت کرو، شیعہ ہو جاؤ گے. نہیں. حضرت محترم، آخر میں یہی بات عرض کروں گا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بھی میں بتا دوں، یہ جھگڑا تو نہ کیا کریں، وہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، وہ سلام اللہ علیہا بھی ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی ہیں، رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور سلام اللہ علیہم بھی ہیں، علیہ السلام بھی ہیں. ان چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں پڑھ کے آج سنی ڈیوائڈ ہو گئے. اور دیکھیے، تعریف اور یعنی ان کے بارے میں بتانا، تعریف مقصد نہیں ہے. ہم جو دن مناتے ہیں صحابہ کرام کے، اہل بیت کے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، اولیاء کرام کے، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جناب ہم ان کی تعریف کرتے رہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی زندگیوں سے لوگوں کو متعارف کرائیں، ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے، ان کا کیا مقام ہے، ان کی کیا سروسز ہیں، انہوں نے کیا کیا اپنی زندگی میں، کس طرح سے وہ رہے، کس طرح سے ان کے معاملات تھے، کس طرح سے ان کی عبادات تھیں. یہ دن منانے کا مقصد یہی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سیدہ فاطمہ الزہرا کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں ہم سب کو اس کووڈ-19 کی بیماری سے دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور پکی اطاعت، حضور کی سچی اور پکی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام صحابہ کرام کا مؤدب ہمیں بنائے. اللہ تبارک و تعالی اس امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرمائے. اس میں جو افتراق پیدا ہو گیا ہے، جو ڈویژن آ گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو دور فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے، قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن پہ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمارا اجماع فرما دے.
وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم.